نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں سلام کروڑوں درود نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میرے انتہائی قابل قدر بھائی چودھری عظیم صاحب ہر دل عزیز MPS چودھری ساجد صاحب جاوید کوثر صاحب آج کے میزبان راجہ زاہد صاحب میرے انتہائی قابل قدر بھائی بہت باہمت اور حوصلے والے بھائی راجہ عاطف صاحب مرزا عقیل صاحب حاجی محمد رمضان صاحب راجہ محمد عثمان صاحب راجہ محمد الطاف صاحب راجہ جبار صاحب حاجی رازق صاحب حاجی رزاق صاحب میجر علی ایاز صاحب راجہ آصف صاحب راجہ عبد الرحیم صاحب راجہ عابد صاحب راجہ ساجد صاحب راجہ مراد صاحب عابد صاحب میرے قابل قدر بھائیوں بزرگوں بچوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چونکہ آج جمعۃ المبارک ہے اور ہمارے یہاں پر بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، ہم سرکار دو عالم کی عقیدت میں کچھ اشعار پیش کرتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھی نہیں کسی نے گر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے گر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جاں ہو قربان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ سب سے پہلے میں گنگریلا کی دھرتی پر اپنے تمام نگر سپوتوں کی، نڈر بھائیوں کی، اپنے بزرگوں کی جن سے منسلک ہماری دعائیں ہیں، میں آپ سب کی مشکور ہوں، لیکن اس شکر گزاری کے ساتھ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ جو عزت آج آپ مجھے دے رہے ہیں یہ میرے کندھوں پر بوجھ ہے، انشاءاللہ تعالی وقت ثابت کرے گا کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی آپ کی آواز بنے گی اور کبھی آپ کو مانگے گی۔ میرے بھائیوں وقت بہت ہو چکا، لیکن یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب آپ میدان میں اترتے ہیں آپ کی ایک سوچ، ایک ویژن، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں تاریخ کا وہ دور جب قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں اور ہندوؤں کے رہنما بنا دیے گئے، میرے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں کیونکہ ان کی قربانیاں بھی شامل تھی قائد کے ساتھ۔ میرے بچوں وہ کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح 1906 میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا جائے؟ آپ دو قومی نظریہ پیش کرتے ہیں، آپ الگ وطن پاکستان کا مطالبہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں قائد اعظم کے اس خواب کو دیوانے کا خواب سمجھا گیا، لیکن میں یہاں پر آپ کو بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے الگ وطن پاکستان صرف اس لیے بنایا کہ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے الگ وطن میں، اپنے آزاد وطن میں پر عزت اور پروقار زندگی گزار سکیں۔ آگے چلتے ہوئے میں عمران خان کی بات کرنا چاہتی ہوں، جنہیں میں قائد اعظم ثانی کہوں گی تو کوئی غلط نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں 12 سال سے پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہوں۔ جس دن پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، میں نے اور میرے ہسبینڈ کرنل ظفر صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم فی سبیل اللہ عمران خان کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ ان کے اندر وہ تمام خصوصیات تھی
जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर 70 साल से ये मुल्क चोरों, गद्दारों, मुल्क फरोशों और लुटेरों के हाथों में रहा। ये आप भी जानते हैं। हम लोगों ने बार बार उन्हें इज्जत देकर असेंबली में भेजा कि वो हमारे हकूक की जंग लड़ेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अफसोस का मकाम है कि उन्होंने हमारे हकूक की जंग नहीं बल्कि ज़ातियात की जंग लड़ी, ज़ाती मफादात की जंग लड़ी, अपनी तिजोरियां भरी, अपनी ऑफशोर्स कंपनीज बनाई, अपने बच्चों का सोचा, अपने लिए तो सब कुछ किया, लेकिन हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचा। ऐसे हालात में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसे मुजाहिद को हमें भेजा कि जिसने अपनी ऐश और इश्क की जिंदगी छोड़ी और यहाँ पर पाकिस्तान की खिदमत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। और मैं आपको ये बताऊं, 3 साल पहले मैं पढ़ रही थी और मैं हर जगह ये बताती हूँ, मैं साथ रो रही थी। 2500 मरीजों के लिए एक डॉक्टर था, 1800 मरीजों के लिए एक बेड था। इस मुल्क को क्या दिया? इस मुल्क को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। गरीब गरीब तर हो गया और अमीर अमीर तर हो गया। इसके अलावा हम पे इन नुमाइंदगान का कोई एहसान नहीं है। 25 जुलाई को आपने अपनी बहन को वोट जरूर देना है और मुझे उम्मीद है भाई बहनों की डाल होते हैं, भाई बहनों का फख्र होते हैं, मुझे उम्मीद है। लेकिन इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 25 जुलाई को बल्ले पे मोहर लगाने से पहले या अपना वोट कास्ट करने से पहले आपने फैसला करना है, आपने ये सोचना है कि आपने 25 जुलाई को इन चोरों, इन गद्दारों, इन मुल्क फरोशों की नफी करनी है। थोड़ा सा मैं ये जिक्र भी करना चाहती हूँ, चूँकि कश्मीर की बेटी हूँ, महाजरीन की बेटी हूँ, मैं इमरान खान साहब की आपकी वसातत से मशहूर हूँ। कोई फर्क नहीं है, मकबूजा कश्मीर में आप नौजवानों की लाशों को पाकिस्तानी परचम में लिपटा हुआ पाएंगे। माएँ रोती हैं लेकिन साथ ये भी कहती हैं कि इस तरह के अगर मेरे 10 बेटे हों तो पाकिस्तान के नाम पे कुर्बान हैं। मेरे भाइयों, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या है? पाकिस्तान से हमारा रिश्ता फुरकान का है, कुरान का है, नबी आखिर ज़मान का है। मेरे भाइयों, कश्मीर पाकिस्तान की शरक है, लेकिन आपकी बहन आपको यकीन दिलाना चाहती है कि अगर इमरान खान जनरल असेंबली के अंदर कश्मीरियों के सफीर बनते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो जमात है और आप ही वो नदर सपूत हैं जो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी दिलाएंगे। ना सिर्फ श्रीनगर के अंदर, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, दिल्ली के ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का परचम लहराया जाएगा। मेरे भाइयों, बात बहुत लंबी हो जाती है लेकिन मैं दिल चाहता है कि आपसे बात करूं। महाजरीन के मेरे भाई ने जिक्र किया अमीर कोठी साहब का, मेरे बहुत अच्छे भाई है, कल हमारी उनसे भी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा मेरी जितनी भी खिदमत होंगी इंशाल्लाह मेरी बहन के साथ है और वो भी वर्क कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये भी एक तब्दीली है। आज मैं आपसे वोट लेके जा रही हूँ, 5 साल आपके मयार पे पूरी नहीं उतरती, आपका हक बनता है कि अगली दफा मुझे कहें बहन अस्सलाम वालेकुम आपके साथ नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिजाज है। दादा वजीर आजम, आगे से बाप वजीर आजम, फिर पोता वजीर आजम बनना चाहता है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिजाज है कि कायदे हमारे जो कायदे इमरान खान, उन्होंने ना तो अपने बेटों को पाकिस्तान में लाया, ना उनका किसी सियासी जमात से पहले तल्लक था। इसी तरह से जब मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया तो मैं आप यकीन जाने कि मैं एक आम मजदूर की बेटी हूँ
اور مجھے فخر ہے اپنے قائد پہ کہ انہوں نے میری 12 سال کی محنت دیکھی اور میرٹ کی بنیاد پہ مجھے ٹکٹ ملا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ چونکہ بہت لمبے چوڑے منشور لاتے ہیں لیڈرز، لیکن آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی کا بہت چھوٹا سا منشور ہے۔ میرے منشور کا پہلا ایجنڈا، سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ جو مہاجرین کے الاٹمنٹ کے مسئلے ہیں، جن گھروں میں وہ رہتے ہیں وہ گھر ہی ان کے نام لٹے نہیں ہیں، جو زمینیں الاٹ کی گئی ان کے اوپر قبضہ مافیا کا قبضہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ووٹ کی پاور سے جب آپ کی بہن اسمبلی میں جائے گی، آپ مہاجرین کے حقوق کے لیے بات کرے گی، ان کے الاٹمنٹ کے مسائل پہ بات کرے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہن کی آواز سنی جائے گی اور اس پہ عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ دوسرے یہاں پہ نوجوان کھڑے ہیں، 68% نوجوان ہیں ہمارے، آپ کے کندھوں پہ بڑا بھاری بوجھ ہے، لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ نے یہ نہیں سوچنا آپ کس پارٹی سے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ اکلّہ کس فرقے کس برادری سے ہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے سپاہی ہیں، کیونکہ آپ شکوہ کرنے کا وقت چلا گیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے، شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی شمع کو جلاتے جائیں، اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارے ملک کو، عمران خان کو، ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بچوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ مل کے چلیں گے۔ ہمارا ملک بحرانوں سے نکل گیا ہے، الحمدللہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارا ملک دنیا کے نقشے میں پہلے نمبر پہ ہوگا انشاءاللہ۔ آخر میں اپنے بھائی صدیقی کی، زاہد صدیقی کی بہت مشکور ہوں، وکیل صاحب کی اور آصف بھائی کی، کہ آپ نے یہ عزت افزائی کی۔ ایک بات آپ نے کی کہ آپ بھول نہ جانا، ووٹ لے کے جب جائیں گی تو واپس آنا، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس دن سے مجھے ٹکٹ ملا ہوا ہے تو سب سے زیادہ کالز جو ہے وہ گجریلا سے آتی ہیں مجھے، تو آپ نے موقع ہی نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ میں سے ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گی، اور ایک بات اس شعر پہ آپ سے اجازت چاہوں گی، فرق قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرق قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف کرے۔ بہت شکریہ۔